کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 تلاوت کی گئی ہے، جو چوتھے پارے میں ہے، جس کا معنی ہے تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد، تم کیا جانو ان میں سے کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ اور یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ معنی یہ کہ جو تم چھوڑ کے جاتے ہو اپنی جائیداد وراثت، تمہیں نہیں پتہ کہ تمہاری اولاد میں، ماں باپ میں، عزو اقربا میں کون زیادہ تمہیں فائدہ دینے والا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس واسطے اس نے ہر کسی کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ جب اس نے مقرر کر دیا پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کرو، اپنی مرضی سے کرو۔ پہلے حکم تھا کہ اپنے مرنے سے پہلے جب وقت نظر آئے تو وصیت کر جاؤ تمہاری جائیداد کس کو کتنی ملنی ہے۔ پھر جب یہ آیات نازل ہو گئیں میراث کی سورۃ النساء میں بڑی تفصیل کے ساتھ، پھر وہ حکم ختم ہوا کہ اب تمہیں اس وصیت کا حق نہیں ہے جس کو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اب وصیت کر سکتا ہے بندہ اس کے بارے میں جس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ پیارے آقا کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے عالی شان ہے، تعلم الفرائض وعلموہ الناس، فرائض کا علم، میراث کا علم سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میراث کا، وراثت کی تقسیم کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ فإنہا نصف العلم، یہ علوم کا آدھا حصہ یہ ہے کہ نصف علم یہ ہے جو تمہارے جانے کے بعد کام آنا ہے، نصف علم وہ ہے جو دنیا میں تمہاری زندگی میں کام آنا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا پیارے آقا علیہ السلام نے، من قطع میراث وارث ہی، جس نے اپنے وارث کی میراث کو کاٹا۔ وراثت کسی کی بنتی تھی، بہن کی، بیٹی کی، رشتہ دار کی، بھائی کی، اس کو کاٹا، اس کو کم کیا، زمین ہو یا جائیداد، نقد ہو یا جو کچھ بھی ہو، وراثت اس نے کاٹی۔ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ جنت میں سے اس کا حصہ کاٹ دے گا، اس میں جو کسی کا کاٹے گا بھائی بہن کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی سخت اہمیت ہے میراث کے صحیح تقسیم کرنے کی، وراثت کی درست تقسیم کرنے کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر احکامات بھی ہیں، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، لیکن جتنی تفصیل میراث کے حکم میں ہے کسی اور میں نہیں ہے۔ نماز کا حکم ہے لیکن یہ نہیں معلوم قرآن پاک سے ہوتا کتنی نمازیں روز پڑھنی ہے، کیا مکمل ٹائم ہے، کیا طریقہ ہے، کتنی رکعتیں ہیں، حضور نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا۔ زکوٰۃ کا علم ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، قرآن پاک سے نہیں پتہ چلتا کہ 40واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے، حضور کے فرمانے سے پتہ چلتا ہے۔ سال بعد دینی ہے، حضور کے فرمانے سے پتہ چلتا ہے۔ کس کو دینی ہے، حضور کے فرمانے سے پتہ چلتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اور یہ تفصیل اس کی اتنی زیادہ ہے قرآن پاک میں ہی میراث کی، پتہ چلتا کہ کتنا اہم علم ہے یہ، اس کی میراث کتنی تقسیم کرنی ضروری ہے۔ اس طرح پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام پاک میں سورۃ النساء میں آیت نمبر 7 سے 14 تک تفصیل ہے، بڑی لمبی چوڑی ہے۔ اولاد کے، بہن بھائیوں کے، بیٹیوں کے، ماں باپ کے کتنے کتنے حصے بنتے ہیں۔ اور اس تفصیل کے بعد آقا کریم کے ارشادات کو دیکھتے ہیں۔ صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بیٹا ساتھ ہے نعمان، اس کی والدہ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو اپنا ایک باغ دے دیں۔ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے
عرض کیا حضور میں اپنے اس بیٹے نعمان کو فلاں باغ دیتا ہوں، آپ اس کے گواہ ہو جائیں۔ آقا فرماتے ہیں کیا اور بیٹے بھی ہیں اور اولاد ہے؟ جی ہاں ہے۔ سب کو باغ دیے اس طرح کے؟ وہ نہیں۔ فرمایا پھر میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا۔ زندگی میں باپ کو حق ہوتا ہے جس کو چاہے دے دے، لیکن فرمایا یہ ظلم ہے کہ ایک کو دے دوسرے کو نہ دے۔ فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ دوسرے بھی تیرے کام آئیں گے، تم نہیں چاہتے کہ دوسرے بھی تمہاری خدمت کریں، اگر چاہتے ہو پھر سب کو برابر دو جتنا بنتا ہے ان کا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بالخصوص جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم، یہ سارے علم میراث کے بڑے ماہر تھے، اور وراثت کی تقسیم کے معاملے میں ان سے لوگ پوچھا کرتے تھے، یہ لوگوں کو سکھاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، تاکید کرتے تھے صحابہ کو کہ بھئی یہ میراث کا علم جو ہے نا یہ ضرور سکھایا کرو، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور کا فرمان ہے یہ میراث کا علم جو ہے آہستہ آہستہ دنیا سے اس طرح اٹھ جائے گا کہ دو بندے میراث تقسیم کرانے کے لیے اپنی وراثت کے لیے مسائل لیے پھریں گے، کوئی بتانے والا نہیں ہوگا کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ علم المیراث نہایت اہم ہے، اس کا سیکھنا سکھانا بہت ضروری ہے۔ کم از کم کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہوں معاشرے میں جو کسی کو بتا سکے کہ بھی کس کا کتنا حصہ بنتا ہے اس کی جائیداد میں سے۔ اس لیے کہ دنیا سے بندہ چلا گیا نیکیاں کرتا ہوا، بھلائیاں کرتا ہوا، جاتے وقت میراث میں غلط تقسیم کر گیا، کسی کو ناجائز دے دیا، کسی کا حصہ ناجائز مار دیا، تو وہ جرم کر کے گیا ہے، ہو سکتا ہے دنیا باقی نیکیاں اس کے کام نہ آئیں اس ظلم کی وجہ سے۔ اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کے بیٹے جو ہیں مار لیتے ہیں بیٹیوں کا حق، اور بہنوں کو کہتے ہیں اگر تم نے بھائی رکھنا ہے تو پھر جائیداد نہیں لینی، یا باپ کا حصہ لے لو جو بنتا ہے یا بھائی رکھ لو۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ علم المیراث تو نہایت ضروری ہے، اہم ہے، سیکھنا سکھانا چاہیے۔ اس کے کچھ اصول ہیں، طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے 4 حقوق ہیں ضروری وارثوں پر۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے اس کے مال سے اس کا کفن دفن کیا جائے۔ جو مال چھوڑ کے گیا ہے اس میں سے اس کا حق ہے کہ کفن دفن مناسب کیا جائے، نہ بہت فضول خرچی کی جائے نہ بہت کنجوسی اس میں کی جائے، مناسب حد تک اس کا کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اگر کوئی اور کر دیتا ہے خوشی سے تو حرج نہیں ہے، اس میں نہیں کرتا تو اس کے مال میں سے کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر اس کے بعد جو مال بچے اس میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس کے مال میں سے ادا کیا جائے۔ اگر مال نہیں ہے پھر وارث اپنی طرف سے ادا کریں گے، لیکن اگر مال ہے تو اس میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ اس کے بچے ہوئے مال سے، یعنی کہ جو قرض دے کے کفن دفن کے بعد بچا اس کے تہائی حصہ سے جائز وصیت پر عمل کیا جائے۔ وصیت کر گیا، کہہ گیا کہ جی میرا سارا مال جو ہے میرے بعد مسجد کو دے دینا، نہیں دیا جائے گا۔ وارث موجود ہیں تو پہلے دو چیزوں کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے تہائی حصہ سے، مثلا اس کا مال بچا 3 لاکھ روپے، قرضہ دے کے 3 لاکھ بچا، اس نے کہا سارا مال دے دو، نہیں دیں گے، 1 لاکھ دیں گے مسجد کو، باقی کا 2 حصہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ وصیت جو ہے تیسرے حصے پر عمل ہوگا، اس پر 1/3 پر، باقی جو ہے وارثوں کو دی جائے گی۔ اور یہ وصیت بھی جائز ہو کہ کہیں میرے فلاں بیٹے کو زیادہ دینا، نہیں دیں گے، فلاں بیٹے نے بڑی خدمت کیا اس کو 10 لاکھ بعد دینا، نہیں دیں گے، جائز نہیں ہے۔ جتنا شریعت میں مقرر کیا اللہ نے مقرر اتنا ہی دیں گے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر یہ ہے باقی جو مال بچے گا وصیت کے بعد اس کو باقی وارثوں میں شریعت کے احکامات کے مطابق، حصہ کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ یہ 4 حق ہیں مرنے والے کے جو بعد والوں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض ہے مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ ہمیں ان احکامات شرعیہ کو سمجھنا اور عمل صالح کرنا نصیب فرما۔ اور باقی انشاءاللہ آئندہ تفصیل کریں۔